ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل 370 کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عمر عبداللہ کا بیان، کہا علاقائی اداروں سے شیر کشمیر کا نام ہٹانے والے خود ہٹ جائیں گے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے بینر تلے ڈی وائی ایس پی نوید احمد نے مانسبل سے ترنگا ریلی کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ اور ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے مڑوا کے دریائے مدھوسر میں ایک نوجوان کی ڈوبنے سے موت، 2 کو بچا لیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل 370 کے دفاع میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جاری کارروائی کے بارے میں وہ پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ ہمارے وکیل نے سماعت کے دوران درست دلائل پیش کیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف فراہم کرے گی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے کہا کہ شیر کشمیر کا نام لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اداروں نے شیر کشمیر کا نام ہٹا دینے والے یہاں سے خود ہٹ جائیں گے۔ جب اگلی حکومت آئے گی وہ نام بحال کرے گی۔ شیر کشمیر کا نام لوگوں کے دلوں میں ہے اور رہے گا، جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نوائے صبح پارٹی ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نام ہٹا سکتے ہو، دلوں سے مٹا نہیں سکتے ہو۔ آپ اگر ایس کے آئی سی سی سے شیر کشمیر کا نام مٹاؤ گے، یا کرکٹ سٹیڈیم سے مٹاؤ گے، یا ہسپتال سے مٹاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا، سچ آپ چھپا نہیں سکتے ہو۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ہی اس سچ کو لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کیا۔ ہٹائیے آپ بلڈنگ سے، آج ہٹاؤ گے، کل دوسری حکومت آئے گی، وہ واپس لگائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، شیر کشمیر کا نام ہٹے گا نہیں۔ مختلف حکومتوں نے یہاں پہ ریکروٹمنٹ کی ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ اس حکومت سے گورنر رول میں ریکروٹمنٹ یہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ آپ کو ٹی سی ایس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پرانا آپ کا طریقہ رہا ہے ایس ایس بی کا، جے کے جو آپ کی سروس سلیکشن بورڈ اور پبلک سروس کمیشن ہے، اس کو مضبوط کریے، اس میں صحیح لوگ۔ ڈی ڈی سی کنگن تسمیہ عادل کپرا نے جمعرات کو چک اکحال کنگن کا دورہ کیا، جہاں پر لوگوں کی عرصے دراز سے چک اکحال اور گور محلہ کے ملانے والی اندرونی خستہ حال رابطہ سڑک پر مرمت کرنے کی مانگ تھی۔ ڈی ڈی سی تسمیہ عادل کپرا نے موقع پر اپنے ڈی ڈی سی فنڈ سے سڑک کی تعمیر و تجدید کے لیے 5 لاکھ روپے واگزار کیے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سن 2004 میں سیلاب کے بعد شیخ محلہ اور گور محلہ چک اکحال کو ملانے والی اندرونی رابطہ سڑک بھی خستہ حالی کا شکار ہو چکی تھی، جس کے بعد مقامی لوگوں نے کئی بار سڑک کی مرمت کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی سی کنگن تسمیہ عادل کپرا کی نوٹس میں بھی یہ مسئلہ لایا گیا، جس کے بعد آج ڈی ڈی سی نے مذکورہ علاقے کا دورہ کیا اور سڑک کی مرمت کے لیے موقع پر 5 لاکھ روپے واگزار کیے۔ مقامی لوگوں نے تسمیہ عادل کپرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہر وقت علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ ژور پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ یہِ روڈ سہلاب سۭتۍ گوٚمُت، تَمہِ پَتہٕ آو نہٕ یور کٕہٕنۍ۔ 2007 پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ آر این ڈی یَس تہِ وَنان، بٕلاکَس تہِ وَنان، یوکُن چھُنہٕ یِوٲنۍ کانٛہہ سٲنِس محلَس کُن۔ یَتھ چھِ تِم دۄب گٔمٕتۍ، اگر اَسہِ نۄشہِ ٹوٗر بٮ۪مار آسان چھِ، اَسہِ چھِ پٮ۪وان سۄ کھۄنہِ کٮ۪تھ تُلٕنۍ یا چارپاے پٮ۪ٹھ تُلٕنۍ تہٕ نی سڑکہِ تانۍ۔ سڑکہِ پٮ۪ٹھَے بَنیٛاو اَسہِ لِفٹ کینٛہہ تہٕ نِمون۔ یوکُن چھُنہٕ گاڑِ ہُنٛد کانٛہہ حِسابٕے۔ أسۍ چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ یِہوٚے پریشٲنی حالتَس منٛز۔ أسۍ یَس گژھو سُہ چھُ دَپان پگاہ پگاہ پگاہ، آز تامَتھ آو نہٕ کٕہٕنۍ۔ کہ یہ وہ یوتس اکھ دِتِن 5 لچھ ات سڑکہِ مرمت خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ آیہِ یوتَتھ پانہٕ یہِ ہسا یہِ وٕچھُن سٲنۍ حالت۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور قصبے کے گل آباد میں آج مقامی لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ ان کے
پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ متعلقہ محکمہ ان کو پینے کے پانی سے محروم رکھتا ہے کیونکہ گزشتہ چند مہینوں سے لگاتار ان کو پانی کی شدید قلت ہے۔ انہوں نے سرکار اور محکمہ جل شکتی سے گزارش کی کہ ان کے علاقے میں پانی کی سپلائی بحال کی جائے تاکہ ان کو مزید مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اگر آب مثال یا گلاب نمون پنس پورشنس آب کھسِتھ یہ وجہ آب لفٹ کران برابر یم سات 18 فٹ آب تک تراوان اس کھسے سارے آب۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے بینر تلے اور میری مٹی میرا دیش مہم کے طور پر نوید احمد DYSP ایڈجوائنٹ آرم پولیس 14 بٹالین نے آج مانسبل سے ترنگا ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریلی میں بٹالین کے پولیس اہلکاروں، سینک اسکول مانسبل کے طلبہ اور عام لوگوں کی زبردست شرکت دیکھنے میں آئی۔ ریلی چک ینگورہ، ملپورہ اور آس پاس کے دیگر ملحقہ علاقوں سے ہوتے ہوئے بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ میری مٹی میرا دیش آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ایک مہم ہے۔ مہوتسو ان بہادروں کی پاسداری کی ایک طاقتور یاد دہانی پیش کرتی ہے جنہوں نے قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ DYSP نوید احمد نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہم فخر سے اپنا قومی پرچم لہراتے ہیں تاکہ ہماری یکجہتی، ہماری ہم آہنگی اور ہماری عکاسی کو برقرار رکھا جائے۔ میرا ماٹی میرا دیش کے تحت ہم نے نکالی ترنگا ریلی تھی۔ اس میں ایک یہی سندیش دینا ہے لوگوں کو کہ ہم اکٹھے ہو کے رہے، جیسے ترنگے کا مطلب بھی یونٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اسی طرح اس کا ریلی کا بھی مطلب تھا لوگوں میں یہ پیغام پہنچانا کہ یہاں امن ہے، شانتی اور ہم سب مل جل کے یہاں رہیں۔ ضلع پلوامہ کے خواتین ڈگری کالج پلوامہ میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ضلع کے کئی نامور شعراء کے ساتھ ساتھ طالب علموں نے شرکت کی۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی نے آج ضلع پلوامہ کی خواتین ڈگری کالج پلوامہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں ضلع کے کئی نامور شعراء نے شرکت کی، جبکہ شاعر رشید راشد جو کہ کشمیر کے نامور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ ان کی شاعری کے مجموعے پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان گورنمنٹ ڈگری وائس پرنسپل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جب پروگرام میں دیگر ضلع کے دیگر شعراء نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان نے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر شاعر رشید راشد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے شاعروں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور آج کے پروگرام میں میری زندگی کے ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی جس میں نامور شعراء نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید پروگرام منعقد کیے جانے چاہیے تاکہ جو شاعر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہز کت ساہتیہ اکیڈمی کشمیر کس زبان ہندس سیکشنس من مختلف علاقن گھتن تم پروگرام کران یمو پروگراموں ست دور دراز علاقن مز ادب نوازن تو ادیبن حوصلہ میلان، حوصلہ افزائی گسان۔ میرے خیال سے اب تو کشمیری زبان اول سطح سے یونیورسٹی سطح تک پڑھائی جاتی ہے اور کالج میں پڑھائی جاتی ہے، اور اب سرکار بھی کر رہی ہے، سرکاری زبان بن گئی کشمیری زبان۔ لیکن تب بھی میں ایک گزارش کروں گا، جو پیرنٹس ہیں خاص کر جو وومن فوک ہمارا ہے، وومن فوک جو عورتیں ہیں، تو وہ زیادہ تر اردو میں بات کرتے ہیں، شاید احساس کمتری کے احساس میں وہ رہ کر وہ اردو میں بات کرتے ہیں، لہٰذا چاہیے ان کو کہ اپنی زبان میں بات کریں، اپنا میٹافر کو وہ دیکھ لیں کہ ہم نے لل اور شیخ العالم جیسے شعراء کو پیدا کیا، ہم نے حب خاتون کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ کشمیری زبان کی طرف پورا دھیان دیں۔ ضلع پلوامہ میں محکمہ بجلی کے ملازمین انتظامیہ سے نالاں ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں وقت پر GP فنڈ اجرا نہیں کیا جاتا، جبکہ بجلی میں کام کرنے والے عارضی ملازم کی اجرت بھی 2 ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ الیکٹرک امپلائیز یونین شوپیاں پلوامہ امتیاز راجپوری نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کی جانب سے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کے ملازمین کی GP فنڈ اجرا نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمے کے عارضی ملازمین کی اجرت 2 ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں۔
ہم نے بہت بار ریکویسٹ کری اپنے گورنر صاحب سے, اپنے ایم ڈی صاحب سے کہ ہماری تنخواہیں واگزار کی جائیں, ہمارے جی پی فنڈ واگزار کیے جائیں, ہماری پروموشنز کو بحال کیا جائے, ہمیں عدم اعتماد میں لیا جائے. لیکن آج تک ہم ویٹ کرتے رہے, لیکن آج تک ہمیں کوئی رسپانس اوپر سے نہیں ملا. جو کہ میرے غریب ملازم, جو کہ ایک ہمارا غریب طبقہ ہے کیجول لیبرز کا, 9,000 روپے وہ تنخواہ لیتے ہیں مہینے کا, اور آپ بتائیے جب ان کو 2 مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو وہ کیا کریں. ان کے بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے. ایون کی جتنے بھی ہمارے کیڈر ہیں, چاہے وہ انجینئرز کا ہے, چاہے وہ امپلائز کا ہے, چاہے وہ کیجول لیبرز کا ہے, جتنے بھی ہمارے کیڈر ہیں اس ٹائم سارے بالکل دماغی تناظر کا شکار ہیں. ہم نے ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے مڑوا کے دریا مدھوہر میں ایک نوجوان کی ڈوبنے سے موت واقع ہو گئی ہے, جبکہ 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی صبح 11 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب 3 نوجوان دریائے مدھوسودھر کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس دوران 3 افراد دریا مدھوسودھر کے تیز بہاؤ میں ڈوب گئے. جائے واردات پر مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی و دیگر NGO کے لوگوں نے کام کیا اور 2 نوجوانوں کی جان بچائی. فائر اینڈ ایمرجنسی اسامیوں کے امیدواروں نے ایک بار پھر آج پریس کالونی میں جمع ہو کر احتجاج کیا. احتجاجی سلیکشن لسٹ میں مقررہ وقت کے اندر انکوائری کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاجی اپنے مطالبات کے حق میں جم کر نعرے بازی کر رہے تھے. اس موقع پر ایک احتجاجی نے میڈیا کو سال 2019 بتایا کہ سال 2019 رہے کبھی یہاں پریس کالونی میں تو کبھی جموں میں, لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں کیے جا رہے ہیں. لڑکے دیکھ رہے ہیں, یہ سارے فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایسپرنٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 سالوں سے ہم کنٹینیوسلی یہاں پہ آ رہے ہیں. سب کے فیسز لوگوں کو اب یاد رہ گئے ہوں گے کہ یہ فائر سروس والے ہیں. یہاں تک کہ دور دور سے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں آپ وہی ہو نا جو پروٹیسٹ کرتے ہو فائر سروس کے لیے. یہ شرم کی بات ہے. لوگوں کی نظروں میں ہم آ گئے. لوگ ہمیں پہچانتے کہ یہ فائر سروس والے ہیں, لیکن گورنمنٹ نہیں پہچان رہی ہے. LG صاحب نہیں پہچان رہی ہے, رویندر رینا صاحب نہیں پہچان رہے ہیں, ایان خان صاحب نہیں پہچان رہے کہ یہ جو ہے, گوئل صاحب جو ہے وہ نہیں پہچان رہے کہ یہ جو ہے فائر سروس والے کنٹینیوسلی یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ LG صاحب آپ ہی نے تو اس میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی 12 دسمبر 2022 کو, اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا تھا آپ نے. ہم یہی چاہتے کہ رپورٹ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ پبلک ڈومین میں لائے جائے. ادروائز ہر بج بہاڑا پریمیئر لیگ کے 3رے ایڈیشن کا آج سے باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. 3رے ایڈیشن کے افتتاح سیکرٹری اسپورٹس کونسل نزہت گل نے کیا. اس موقع پر انٹرنیشنل کرکٹر پرویز رسول, کالج کے پرنسپل نسرین اختر, فاروق کنول, فاروق احمد سالرو, محمد شفیع زرگر اور دیگر کئی لوگ موجود تھے. تقریب کے موقع پر کھلاڑیوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکرٹری اسپورٹس کونسل نزہت گل نے کہا کہ اس وقت کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اسپورٹس کونسل اس حوالے سے خصوصی اقدامات اٹھا رہا ہے. تقریب کا انعقاد انہوں نے اسپورٹس پروموٹر جو بھی ہے بجبیارا کے انہوں نے کیا ہے. میں آج دوسری بار یہاں پہ آئی ہوں, رادر تیسری بار یہاں پہ آئی ہوں, اور مجھے یہاں کا جوش ولولہ اور یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کا جو حوصلہ ہے اور ان کا جوش و خروش دیکھ کے بڑی مسرت ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ مل کے اور پوری سول سوسائٹی آ کے مل کے, ہمارا اسکول کا اسٹاف ہے, یہاں کے اساتذہ صاحبان ہیں, مل کے ان کا حوصلہ افزائی کریں گے تو بھی ہمارا جو چلا گیا ہے پیسہ وہاں پہ کام چل رہا ہے. اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم کی جو بات کریں گے, اگر آپ مہدی قدل کی بات کریں گے, اس سال کے بجٹ میں 2 کروڑ روپیہ ہم نے دیا ہے وہاں سیٹنگ ٹائر ٹھیک کرنے کے لیے, وہاں پہ پریکٹس وکٹ لگانے کے لیے, وہاں کے واش روم خراب تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. تھوڑا سا آپ مہدی قدل سے آگے چلے جائیں گے, مونگھال میں ہم نے ایک فیلڈ ڈیولپ کیا, وہاں ہم نے اس سال وہاں پہ والی بال کا کورٹ بنایا, وہاں پریکٹس وکٹ بن رہا ہے, وہاں پہ ہم نے رولر دے دیا. ہاں آپ وقت ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ATM गार्ड्स ने जुमेरात को श्रीनगर के प्रेस इंक्लूव में एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि J&K बैंक ने अहाते के अंदर और गेटों पर ATM के अंदर CCTV कैमरे लगाए हैं और साथ ही उनसे इस्तीफा देने को कहा गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जहां तरक्की याफ्ता दौर में लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, ताहम दौर जदीद में जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां के लोग आज भी राबिता सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसके बायस सरकारी दावे ज़मीनी सतह पर सराब नजर आ रहे हैं। जनूबी ज़िले अनंतनाग के हल्का इंतखाब शांगस के गोराखा चक के रिहायशी दौर जदीद में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसके सबब कसीर आबादी को अबूर व मरूर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा इलाकाई इदारों से शेर कश्मीर का नाम हटाने वाले खुद हट जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले DYSP नवीद अहमद ने मानसबल से तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। और जिले किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाके मड़वा के दरियाए मधुसुर में एक नौजवान की डूबने से मौत, 2 को बचा लिया गया। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।